کے اردو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تمام مقررین جو ہے وہ صرف اردو بولیں اور انگریزی بات کو لے لیں۔ بہت احترام کے ساتھ، کوئی ڈیبیٹ کرنا تو مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب کوئی ایسا نقطہ نظر کا اظہار کرے جس میں کچھ اختلافی پہلو ہو، تو اتنے سارے لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ مناسب بات کر کے اس کی توسط اس کو بہتر کر دیں گے۔ اور یہ مقبول جان صاحب یہ بہت مصروف ہے، بے شمار لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی، اخبارات میں بھی، ہر جگہ پہ، تو کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کا سلسلہ اس کے لیے جانا ہے، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ وہ پوری شرح و بسط کے ساتھ کھل کے اظہار کرے تاکہ ہم سب جان سکیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی بات ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ گفتگو میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن کیپٹن رضا صاحب نے مجھے کسی اور طرف جس بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں وہ ہیں آج بھی، میں اس میں 31 سال گزارے ہیں۔ یہ درس ہمیں بہت عرصے سے دیا جاتا رہا ہے کہ اب کچھ وقت دیجیے، اور یہ وقت 1947 سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں۔ وہ منافق لوگ ہیں ہم کہ جن کے دفتر میں سارا دن اردو میں گفتگو ہوتی ہے، پنجابی میں ہوتی ہے، سندھی میں ہوتی ہے، بلوچی میں ہوتی ہے، لیکن ہم آرڈر اردو میں ٹائپ کر کے اس کو تکرار کرنا ہے۔ جن کی عدالتوں میں 1 گھنٹے کے لیے بھی انگریزی میں گفتگو نہیں ہوتی، اس کے باوجود فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے پرائم منسٹر تک کوئی میٹنگ ایسی نہیں جو انگریزی میں ہو، لیکن اس کے منٹس ہم انگریزی میں لکھتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک زبان کے اندر گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ ٹرانسلیٹ کریں؟ ٹائپسٹ بیٹھا ہوتا ہے جج کے ساتھ، وہ بیچارہ گواہ اردو کے اندر پنجابی کے اندر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ترجمہ کرو۔ کیا دنیا میں کوئی زبان بتا سکتی ہے کہ ترجمہ لیبل بدل ہے؟ یہ لفظ ہم سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ آپ ایک، اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، آپ ایک آج آرڈر کریں کہ کل صبح تم نے فرینچ میں سمری لکھنی ہے، 15 دن کے اندر اس مارکیٹ کے اندر فرینچ کی کتابیں نہ آئیں، اپنے بچوں کو کان سے پڑھ کے فرانسیسی ٹیچر کو کتاب نہ بٹھایا ان لوگوں نے۔ ہم جانتے نہیں اس سوسائٹی میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج صبح جب میں آ رہا تھا تو میں پیمرا کے ایک نوٹس کے جواب دینے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہ پیمرا کا نوٹس یہ ہے کہ میں نے آج سے کچھ 6 دن پہلے ایک اسکول کے اندر ایک تقریب کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اس تقریب میں جان لینن کا ایک گانا جو ہے وہ بچوں کو گا کر سنایا جانے کے لیے کہا گیا، اور اس میں کہا تھا کہ if there is no God and if there is no heaven and if there is no hell and if there is no religion there will be peace۔ یہ وہ جان لینن ہے بیٹلز کا کہ جس شخص نے ایک دفعہ غصے میں آ کے انگلینڈ میں بیان دیا تھا کہ we are more popular than Christ، ہم حضرت عیسیٰ سے زیادہ مقبول ہیں۔ تو امریکہ نے کہہ دیا تھا خبردار اس سرزمین پر آنے کی کوشش مت کرنا، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پوری زندگی وہاں زندہ رہا ہے لیکن امریکہ کی دھرتی میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ انگریزی آج کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ انگریزی میرا مسئلہ ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے۔ کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا، کوئی ہالینڈ سے نہیں کہتا، کوئی آئس لینڈ سے نہیں کہتا، کوئی فن لینڈ سے نہیں کہتا۔ 25-25 لاکھ کے ملک ہیں، PhD تک اپنی انگریزی زبان میں کرواتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو اسکالرشپ لیتی ہے ناروے کا، 6 مہینے میں ان کی زبان سیکھتی ہے، وہاں سے MA کر کے واپس آتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ 15 سال لگیں گے؟ یہ وہ قوم ہے جو یورپین یونین کا اسکالرشپ لیتی ہے، سارے بچے وہاں جاتے ہیں، ساری زندگی انگریزی میں پڑھے ہوتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں انگریزی کے اوپر، کہتے ہیں ہمیں جرمن اسکالرشپ ملا ہے، ہمیں جرمنی زبان سکھاؤ، 6 مہینے میں زبان سکھاتے ہیں، وہاں سے MA کر کے آتے ہیں۔ یہ منافقت ہے ہماری
کہ اس لیے کہ میرے گھر میں ایک انگریز زبان کا بچہ 1 لاکھ بچے ہیں جو او لیول میں امتحان دیتے ہیں پورے پاکستان میں. اٹھاؤ فگر 18 کروڑ کو یا 21 کروڑ کو 1 لاکھ کو قربان کرنا چاہتے ہو. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ تم وہ لوگ ہو. اور میں کارکردگیاں بھی جانتا. ایک نیچے سیکشن افسر انگریزی میں نوٹ لکھتا ہے, اس کے اوپر ایک ڈپٹی سیکرٹری نوٹ لکھتا ہے, اس پر سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں اسپیک, اور اس کو کہتے ہیں یار اردو میں بتاؤ پہ ہے کیا, تمہیں سمجھاؤ. تم لوگوں کی تم جس بیوروکریسی کی معراج سے ہو کہ وہ نوٹ اچھا لکھ سکتا ہے پوری زندگی. He is good in drafting the summary, he is good in drafting the note. یہ تمہاری معراج ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پوری تاریخ کے اندر, بیوروکریسی کی تاریخ کے اندر صرف یہ لوگ تھے کہ جن زمانے میں صرف یہ چند لوگ تھے جسم میں پڑھنے والے, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر جب تک ہم انگریزی نہیں بولیں گے اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہ لوگ تھے. اب فورن آفس کے اندر بھی ان کی جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہے اس میں اردو بولی جاتی ہے. جب کبھی کوئی ایکسٹرنل بندہ آئے تو اس وقت اردو میں گفتگو کرے. آپ کو مجبوری کس چیز کی تم انگریزی بولتے؟ ہم نے کیوں یہ اختیار کیا؟ اس کی وجہ ہے یونیفارمٹی آف کلچر چاہیے. مجھے ایک بندہ ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا, مجھے اس سے سوال کیا جس سے میں نوٹس کی بات کر رہا ہوں اس پہ. اس نے کہا یہ جس ملک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس ملک کا آپ کلچر بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. جاپان ایک ملک ہے جس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے ہر خطے میں جھونپڑی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہماری ایک کیسٹ موجود نہ ہو. کتنے جاپانی ریسٹورنٹ کھل گئے پاکستان میں. کتنے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے گھٹنوں کی طرح اتحیات بیٹھ کے جاپانیوں کی طرح چائے پینا شروع کر دی. جاپانی تو زمین پہ سوتے ہیں, تم لوگ صوفے اور بیڈ پہ سوتے ہو. ایسا نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں جو کسی معاشرے کے اندر ایک کلچر کو لے کے آتی ہیں, ایک آپ کا نظام تعلیم اور ایک آپ کا میڈیا. کیوں انگریزی پڑھائی جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 12 سال کی عمر تک ایک بچہ جو اپنے دماغ کے اوپر ایک بہت بڑی دیوار کے اوپر کچھ تصویریں بناتا ہے, اور وہ تصویریں اس کا ماحول ہوتی ہیں, اور وہ ماحول اس کا پوری زندگی تک قائم رہتا ہے. میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کے جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں اور ڈاکو پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. فرمایا تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا اگر جان بھی چلی جائے تو جھوٹ مت بولو. اس نے برف نہیں دیکھی ہوتی, وہ 7 ڈوارفز اور سنو وائٹ پڑھتا ہے, وہ سانتا کلاس پڑھتا ہے, وہ کنگ لیئر کی کہانیاں پڑھتا ہے کہ جس کے اندر ملکہ جو ہے وہ صبح سلار سے عشق فرما رہی ہوتی ہیں. وہ my summer wine is made of all these things that چیزیں پڑھتا ہے. اس کے بعد جب اس کو گھر بیچ کے, گاڑی بیچ کے, زمین بیچ کے, مکان بیچ کے ہم اس کو آکسفورڈ بھیجتے ہیں, جیسے ہی آکسفورڈ میں اترتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی خوابوں کی زندگی میں واپس آ گیا. ہم نے اسے چکی کی گھر گھر کی صدائیں سنانا بند کر دی ہیں. وہ مؤذن کی اذان نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے چرچ بیل ٹولز. یہ ہے وہ مسئلہ, یہ ہے وہ منافق نسل جو اس دنیا میں پال رہے ہیں ہم. یہ ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو میرے ذہن میں آیا تو خدا کہلایا, کہ اگر میری دماغ کی صدوں میں آتا ہے تو خدا موجود ہے, ورنہ خدا کی حیثیت کوئی نہیں ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری, یہ وہ یونیفارمٹی آف کلچر ہے. کیوں بھی کیا جاتا ہے؟ تاکہ شنگھائی میں رہنے والا, فلپین میں رہنے والا, بنگال میں رہنے والا, کراچی میں رہنے والا ایک طرح کا لباس پہنے, ایک طرح کا KFC کا چکن کھائے, ایک طرح کا پیزا کھائے, ایک طرح کی وہ YSL کی شرٹ پہنے اور ان کا مال بکے. یہ اس حد تک ظالم لوگ ہیں. میں کبھی بینکاک کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس جگہ جاتے ہیں اس علاقے کو کعبہ خانہ بنا کے آتے ہیں. 6 لاکھ وہاں پر انہوں نے سیکس ورکر رکھی ہے. ایک بچی جو ہے وہ $10 خریدتی ہے, لیتی ہے کسی سے, اس $10 سے کوئی KFC کا جا کے وہ چکن کھاتی ہے, YSL کی لپسٹک لیتی ہے, نائکی کے شوز پہنتی ہے, اور اس کے ساتھ ڈینم کی جینس پہنتی ہے, اور رات کو صرف تھکن لے کے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ لوٹ مار کا بازار ہے جو اس زبان پہ چل کے آتا ہے. مجھے سوال کیا گیا اجانک سے یہ جب چل رہی تھی, ہم ٹرمنالوجی کا کیا کریں گے؟ میں کہا مجھے بتاؤ سو موٹو کی انگریزی کیا ہوتی ہے؟
مجھے بتاؤ بروٹس اسٹیٹس موٹینڈی کی انگریزی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتاؤ ریسٹ جوڈیکاٹا کی انگریزی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی 99% ٹرمینالوجی، 99% ٹرمینالوجی وہ ساری کی ساری تم نے مستعار لی ہوئی ہے لیٹن زبان سے. انگریزی میں ان کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، متبادل ہی کوئی نہیں ہے. اب مجھے کہتے ہو تماشا بنایا تم نے اردو لغت بورڈ بنا کے اور اس کا ترجمہ کروا کے زبردستی. کیا یہ لفظوں کے ترجمے ہوئے دنیا میں کہیں؟ حالت یہ ہے کہ اس وقت سب سے مقبول ترین صرف جو کالم ہے 25% انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کالم نگار. یہ ہے پبلک ڈیمانڈ. تمہاری شاعری کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، تمہارے افسانے کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، تمہارے ڈرامے کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. 25% انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ جو زبان ہے اس کو مرمت کیا جاتا ہے. 30 سال پہلے فیصلہ کیا ایرانیوں نے ہم نے اپنی زبان کے اندر پڑھانا ہے. آج 12 سال سے ایک بچہ نوبل انعام کے لیے وہاں سے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے. یہ ہے تصور. یہ جب تک ان کے ہاتھ میں رہے گا. آج اعلان ہو جائے کہ اکتوبر میں سول سروس کا امتحان اردو میں ہوگا، یہ سارے کان سے پکڑ کے اردو کے ایم اے کو گھر بلائیں گے، لو میرے بچے کو پڑھا دو، اس سے سول سروس میں جانا ہے. یہ ساری گائیڈز اردو میں آ جائیں گی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں میرا چیلنج ہے کہ کسی جگہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے انگریزی ہو، کہیں نہیں ہے. سلیری صاحب ہوتے تھے ہمارے بزرگ، ان کی مسز پڑھایا کرتی تھی، کہتی تھی میں شیکسپیئر بھی اردو میں سمجھاتی ہوں. کوئی فزکس کا ٹیچر مکمل انگریزی نہیں پڑھاتا. میں ایک دفعہ آئی تھنک میرے خیال کیمبرج سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ساری زندگی میرے والدین نے پڑھایا ہے انگلش میڈیم میں، فزکس کیمسٹری سب کچھ پڑھا ہے، لیکن میں اچھی انگریزی لکھ بول سکتا ہوں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں بچپن میں بیٹھا ہوا تھا، میں الیکٹرو میگنیٹک بیل پڑھ رہا تھا، اس کے پرنسپل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، 3 صفحے لکھے ہوئے تھے. ہمارے گھر میں ایک الیکٹریشین آ گیا. میں نے کہا چاچا بتاؤ یہ اس کا جو گھنٹی ہے بجلی کی، اس کا کیا تصور ہے؟ اس نے گھنٹی اتار کے بتایا ادھر اے سرکٹ این تھے، اے سرکٹ این. 1.5 منٹ کے اندر مجھے کمیونیکیشن ہوئی. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ 5000 سال کی تاریخ میں، بار بار میں کہتا ہوں 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسے نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ایک قوم. اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو. آپ کسی طور پر بھی اس کے اندر تخلیقی صلاحیت لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ عطا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا. اس الحمرہ میں لٹری فیسٹیول ہوتے رہے ہیں انگریزی کے. کیا انگلستان میں فرینچ فیسٹیول ہو سکتا ہے؟ جوتے ماریں گے آپ کو وہ. کیا فرانس کے شہر پیرس میں انگریزی کا فیسٹیول ہو سکتا ہے؟ جوتے ماریں گے وہ آپ کو. آپ نے میرے شہر میں میرے منہ پہ تماچا مارا. آپ نے کہا کوئی فیض نہیں، کوئی غالب نہیں، کوئی اور نہیں. اس کے اندر ایک حصہ اردو کا دے دیا ان کو اور کہا نہیں ہم will have a festival, literary festival of English literature. آپ ہیں اس جگہ، اس دھرتی میں ٹی ہاؤس رہا ہے. اس دھرتی میں اردو لٹریچر، اردو ادب پروان چڑھا ہے. تم 3 دن لٹریری فیسٹیول کر کے کہتے ہو کہ ہم نے اس ملک کے اندر 15 سال اور مزید دیں گے. یہ تماشا اس لیے لگا ہے کہ 18 کروڑ بے زبان تم لوگوں کا گریبان نہیں تامتے. میں تمہارے اس دفتر میں آتا ہوں، میں تم سے بمشکل تمام اردو بولتا ہوں اور مجھے تم فیصلہ انگریزی میں دیتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری عدالت میں کھڑے ہو کے 3 گھنٹے وکیل بھی اور سب اردو میں تقریر کرتے ہیں، تم فیصلے انگریزی میں لکھتے ہو. تمہیں کوئی غیرت حیا نہیں آتی؟ تم نے شیکسپیئر کے ڈرامے لکھنے ایسے سول سروس میں جا کے؟ تم نے ورڈسورتھ کی پوئٹری لکھنی ہے؟ تم نے عام آدمی سے گفتگو کرنی ہے؟ تم نے عام آدمی کی زبان میں بات کرنی ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نسل نے صرف اس ملک پر اقتدار کرنا سیکھا ہے، اور اقتدار صرف اس طرح کیا جا سکتا ہے جب تک آپ اس زبان میں بولیں کہ اس کو آتی نہ ہو. تم اس کلچر میں زندہ رہنے کے لیے اس قوم کو تباہ کر رہے ہو. مجھے بہت معذرت ہے اس بات پہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے. اور میں انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہائی کورٹ کا لائسنس لوں گا. میں ہائی کورٹ میں جانا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر تم لوگوں نے مہلت کی.
تم نے مہلت دی ہے میرے ملک کو مزید پیچھے کرنے کے لیے۔ دنیا میں 3 ملک ہیں جنہوں نے یہ بدماشی کی اور جنہوں نے یہ حماقت کی انگریزی میں تعلیم دینے کی، تینوں واپس جا رہے ہیں۔ ایک سنگاپور، دوسرا سری لنکا اور تیسرا بھارت۔ سنگاپور 10 سال سے واپس جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمارے ہاں تو تمام تخلیقی صلاحیتیں مر گئی، ہم تو ایک نقال قوم بن گئے، واپس جا رہے ہیں اپنی زبان کے اندر۔ سری لنکا 97% لٹریسی ریٹ لے کے آئے، ختم، واپس جا رہے ہیں۔ ہندوستان آج سے ویدک پرتاپ جہاں پر آئے تھے انہوں نے پوری فگر جان دی تھی، 40 کروڑ وہاں لوگ داخلہ لیتے ہیں اور 4 لاکھ 7 لاکھ سے زیادہ وہاں لوگ بھی آگے آتے ہیں۔ گنی پگ بن گئے ہیں، وہ چوہے بن گئے ہیں جو صرف اور صرف وہاں پر وہ جو بینگلور کی اس کی جو ہے بہت بڑی سلیکن وادی جو ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں ان کے کھانے کے اوپر۔ جو انگریز چھوڑ گیا تھا کہ جہاں میں غلام بناؤں گا، ہم غلام بنا رہے ہیں۔ پاکستان سے یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں اور وہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول جو ہیں وہ ہمارے بچوں کا ایک گلدستہ بناتے ہیں اور ہم ان کو سکھانے کے بعد ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور میرا بچہ خرید لو، اور میرا بچہ آکسفورڈ لے جاؤ، اور میرا بچہ کیمبرج لے جاؤ، اور میرا بچہ تمہاری لیبارٹری میں کام کرے۔ کوئی دنیا تباہ نہیں ہوئی، فرانس تباہ ہوا، جرمنی تباہ ہوا، بیلجیم تباہ ہوا، پورا یورپ تباہ ہوا، کوئی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گیا، اس لیے کہ اس کو خواب نہیں دکھائے گئے تھے کہ انگریزی بہتر زبان ہے، ورنہ امریکہ موجود تھا، انہوں نے کہا یہی نہیں کہ اس ملک کو بنائیں گے۔ تم میرے ملک کے بچوں کو دست دیتے ہو، یہ جو برین ڈرین ہے یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ میں آج جتنے بھی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، اگر امریکہ ان کو خود پڑھاتا تو کم از کم 70 سال میں جو اس نے دنیا کو امداد دی ہے اس سے 3 گنا زیادہ پیسہ اس کو لگانا پڑتا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک اس ملک کے اندر اس کو اپنی ادب سے، روایات سے، ماحول سے، اور پھر اگر وہ اردو پڑھے گا تو 2 چیزیں پھر کہا جاتا ہے وہ کتنی زبانیں سیکھیں۔ انگلینڈ کے بچے کو نہیں کہتے وہ 4 زبانیں سیکھتا ہے۔ ایک انگریز بچہ لیٹن سیکھتا ہے، فرینچ سیکھتا ہے، انگلش سیکھتا ہے، اور ایک اس کو آپشن دی جاتی ہے۔ ایک فرینچ بچہ 4 زبانیں سیکھتا ہے، فرینچ سیکھتا ہے، ڈچ سیکھتا ہے، جرمن سیکھتا ہے، ایک اور سیکھتا ہے۔ میں سائیکالوجسٹ ہوں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چائلڈ کین لرن 7 لینگویجز سائملٹینیسلی، 7 زبانیں سیکھتا ہے وہ۔ آپ جب اردو پڑھائیں گے تو اس کا عربی سے تعلق ہوگا۔ صرف 1200 لفظ سیکھ لیں، 6000 الفاظ ہیں آپ کے، 6 قرآن پاک کے 4800 الفاظ قرآن پاک کے اردو کے اندر ہیں، صرف 1200 الفاظ آپ سیکھ لیں، آپ قرآن پاک میں مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ خطرہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرا تعلق اردو کے ساتھ فارسی کے ساتھ بنتا ہے، میرا تعلق عربی کے ساتھ بنتا ہے، میرا تعلق اس اقبال کے ساتھ بنتا ہے جس اقبال نے جہاں خودی کا درس دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ انگریزی زبان کے اندر ہم ان کے ساتھ ہم پلہ ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایک بڑا بندہ بتاؤ جا کے ملہ ہو جائے۔ یہ جو انگلش میڈیم اسکول کھلے ہیں، میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوں، میں اپنے ٹاٹ اسکول کے 50 کیا کئی 100 لوگوں کی لسٹ بتا سکتا ہوں جو بڑے آدمی تھے۔ آپ مجھے ایک بندہ بتاؤ جو بڑا آدمی پیدا ہو۔ یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن سوائے چند کرپٹ سیاستدان پیدا کرنے کے اس نے پیدا کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا ادارہ پاکستان کی سب سے پہلی ریپ کا جو کیس تھا، بندیال گروپ کا جو شبنم ڈکیتی کیس تھا، اسی ایجوکیشن کالج کے اسٹوڈنٹ سے کسی نے کہا اس وقت یہ ہے ہم آپ کی ساری کیفیت، اس پہ آپ کہتے ہو کہ نہیں؟ سوچنا ہوگا۔ جب تک ہم فوری کسی چیز کا نفاذ نہیں کریں گے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آج آپ یہ نفاذ کر دیں، اگلے امتحان میں وہ غریب کا بچہ سول سروس میں آ جائے گا اور ان لوگوں کی روشنیاں گل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔